بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آپ سے حسب وعدہ ہم حج کے حوالے سے آج دوسری نشست میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور حج میں چونکہ حج جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ وابستہ عبادت ہے، تو بیت اللہ کی تاریخ کی طرف ہم کچھ اشارے کریں گے تاکہ آپ میں ذوق پیدا ہو تاریخ پڑھنے کا بھی، اور مقامات مقدسہ کا احترام اور ان مقامات کی جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ آپ کی فکری ہم آہنگی بھی ہو۔ تو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا کعبۃ اللہ کی عظمت پر کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ اور کیا خوب کسی سرائکی کے شاعر نے کہا ہے، پنجابی کے شاعر نے کہا ہے کہ سمندروں پار خانہ کعبہ اتے جانا سوکھا، سمندروں پار خانہ کعبہ اتے جانا سوکھا، نفس دا ناکا ٹپ کے بندیا دل تک جانا اوکھا۔ دراصل اس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نفس کو پاکیزگی کعبہ کی طرح، جیسے کعبہ پاک کرتا ہے تو اس کی طرف سفر بھی ایک قسم کا کعبہ کی طرف سفر ہے۔ کعبہ کا لفظ کعب سے ہے، کعب کہتے ہیں ایسی عمارت کو جو چار کونوں والی ہو، جیسے مقاب کا لفظ میتھس میں استعمال ہوتا ہے، ریاضی بھی جب ہم پڑھتے تھے کہ فلاں عمارت مقاب نما ہے، اس چیز کا اتنا مقام ہے۔ تو کعبہ کی تاریخ چونکہ مقدس ہے، عام عمارت نہیں ہے، ایک اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہمیشہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ہمارے گھروں کو آباد کرنے والے تو ہمارے اوپر کامل یقین رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت انڈائریکٹلی یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ ہوتا ہے متولیوں کا، جو مسجد کا سکون بھی برباد کرتے ہیں، برکات بھی مسجد کی ختم کر دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ کے چودھری ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے متولی۔ حقیقی متولی متقی شخص ہوتا ہے۔ جیسے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کعبہ کی تولیت کسٹڈین شپ کو اون کیا تو اصحاب کو دی، ان اصحاب کو دی جو سب سے زیادہ ورع والے تھے، زہد والے تھے، تقوی والے تھے، مشرکین سے لے لی گئی۔ تو کعبہ بیت اللہ الحرام جو ہے یہ مسجد حرام کے درمیان میں ایک عمارت ہے جو مقاب نما ہے، جس کے چار کونے ہیں۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے ہی اس کا جو ہے وجود ظہور پذیر ہوا، اور پہلے اس کے بانی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پتہ نہیں کتنی ان کی اولادوں نے اس کے گرد طواف کیا، حج کیے۔ کسی اور پروگرام میں نے یہ بتایا تھا، ایک کتاب ہے مقامات مقدسہ، اس میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ کعبہ یہاں کیوں بنایا گیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے جب اس یونیورس کو کریٹ کیا تو اس کی طرف متوجہ تھے، تو پانی تھا سارا۔ یہ اللہ جانتے ہیں کہ اس جگہ نے اٹھ کر خدا کی مشیت کے سامنے محبت کا اظہار کیا، اوپر کو اٹھی تو اللہ نے کہا اچھا تو مجھ سے محبت کرنے لگی ہے تو میں ساری جب تک کائنات کی عمر ہے میں تجھے عزت والا بنا دوں گا، میں شرط رکھ دوں گا کہ میں گناہ تب معاف کروں گا جب تیری طرف لوگ آئیں۔ وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ، سورہ حج میں بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ کعبہ دراصل اس زمین کا ایک وہ مقام ہے جو سینٹر بھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے جنت سے یاقوت کا کعبہ اتارا اور وہاں پہ رکھ دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم کے زمانے کے بعد اگر ہم آئیں تو جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری کائنات میں سیلاب آیا تھا، کوئی ایسا علاقہ اور خطہ نہیں تھا کہ جس میں پانی نہ ہو۔ اور ذرا سنتے جائیے، قرآن کی شہدائی بنتے جائیے۔ قرآن کہتا ہے وفارت تنور، تنوروں سے پانی نکلا۔ تنور کہتے ہیں جس میں سے آگ لگا کے روٹی بناتے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اپوزٹ ایک ایشو تھا کہ تنور میں تو آگ ہوتی ہے، اللہ نے دکھا دیا کہ میں وہاں سے پانی نکال سکتا۔
اور وہ چشموں کی طرح ابلنے لگے اور پوری کائنات میں پھیل گئے۔ سوائے حضرت نوح کے بیڑے پہ کہیں کوئی انسانیت، کوئی زندگی کہیں سانس نہیں لے رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اثر نو پھر تعمیر کیا۔ پھر دور آ جاتا ہے حضرت خیر البشر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، جن کی لڑی سے دو ڈائریکشنوں میں نبوت چل پڑی، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، جناب اسحاق سے بنی اسرائیل اور جناب اسماعیل سے حضرت رسول اللہ، اور یعنی کہ آخری جو نبی ہیں یہ سلسلہ اس پہ ختم ہو جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پھر ایک پائنیئر انیشیٹر ہیں، اس کی اثر نو تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور معجزے بھی ہوئے جب آپ تعمیر کر رہے ہیں، خود نبی گارہ بنا رہا ہے، خدا کے گھر کو تعمیر کرا رہا ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہے، ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک روحانی چیئر بن جاتی، لفٹ بن جاتی ہے، اللہ کے حکم سے اوپر کو اٹھتی ہے، گارہ دے آتے ہیں پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک عام جگہیں تھوڑی ہیں۔ یہاں پہ میں بس سناتا جاؤں، اگرچہ میں ضبط نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اپنی گفتگو کا، کہ ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جی لاجک کیا ہے جی حج کرنے کی، جی لاجک کیا ہے جی کعبہ میں جانے کی، اتھے ہی کسی نے خیرات دے دو جی، بیوہ دی شادی کرا دو جی، تو 12 لاکھ روپے لا دو جی، حج تو بڑا عمل ہے معاذ اللہ۔ جب دماغ خراب ہو جائے نا انسان کا تو وہ باپ پر بھی کویسچن اٹھاتا ہے کہ ہے یہ باپ یا ایسے ہی کو میرے گھر رہ رہا ہے۔ تو یہ ان نیچرل کومنٹس ہیں، یہ فطرت کے خلاف باتیں ہیں۔ تو کعبہ کی عظمت دیکھیے، میراکل ہے کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے گراؤنڈز میں لوگ جمع کیے جاتے ہیں، اسٹیڈیمز میں، اور گناہ ہوتے ہیں، تباہیاں مچتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، بھگدڑ مچ جاتی۔ واٹ از دا پاور بیہائنڈ دس موب آن دا ایوز آف پلگرمیج اینڈ عمراز؟ لاکھوں نفوس قدسیہ جمع ہوتے ہیں اور کوئی 1% مس ہو جائے تو ہو جائے، اور وہ بھی شہداء ہیں، ان کو درجہ ملا۔ تو اس کے پیچھے اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، خدا خود میزبان ہے۔ سنتے جائیے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا اللہ کے حکم سے، وہ مستطیل نما تھا، اس شیپ میں نہیں تھا، اور اس کے دونوں طرف دروازے بھی حضرت نے رکھے تاکہ ہر عام و خاص اس میں آ جا سکے۔ لیکن آپ کی زندگی پھر حضرت اسماعیل آئے، یقیناً وہ کعبہ اب اس میں جاننے کی ضرورت ہے کب تک وہ اس حالت اور حیت میں رہا۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ 604 ہجری میں، دور رسول اللہ میں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، تو مشرکین اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے چونکہ نظر و نیاز چوری ہو جاتی تھی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام والے کعبہ میں، تو انہوں نے اس کعبہ کو ایلیمینیٹ کر کے، منہدم کر کے، شمال کی طرف ایک بلڈنگ کی بنیاد رکھی، اور اس میں انہوں نے 2 اضافے کی۔ ایک تو انہوں نے چھت بنا دی، پہلے چھت نہیں تھی کعبہ کی، اور انہوں نے اس کا ایک دروازہ جو ہے مغربی وہ بند کر دیا، اور صرف جو مشرقی دروازہ تھا اسے کھلے رہنے دیا۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگرچہ انہوں نے یہ ایک برے سمجھ لیں اپنے مذہبی خیال کے مطابق کیا، برا تو میں نہیں کہہ سکتا، تب تک نظر و نیاز کرتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے آج ان مولویوں اور مساجد کے متولیین کے لیے کہ جو ہر حلال و حرام کو بسم اللہ کر کے قبول فرما رہے ہیں، کہ کعبہ کی عمارت میں حرام کا 1 روپے نہیں لگنے دیا مشرکین نے، ٹوٹلی حلال روپے جو تھے وہ اس میں جمع کیے، درہم و دینار، اور اس سے اس کو تعمیر کیا، اور بڑی ذوق و شوق سے۔ لیکن چونکہ جنونی تھے، ٹرائبل تھے، ویریئر تھے، تو لڑنے پہ آ گئے حجر اسود لگانے کے لیے، اور خون میں ہاتھ ڈبو کے کہنے لگے کہ ہم فلاں قبیلے کو ختم کر دیں گے اگر انہوں نے ہاتھ لگایا حجر اسود۔ ناظرین کرام، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور حدیث میں آتا ہے تمہارے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، یہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قربان جائیے، یہاں پہ اللہ کے نبی کی انٹری ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، اور اشارہ ہو رہا ہے کہ اس شخص کے پیچھے چلو۔ تو انہوں نے کہا جو صبح صبح آئے گا، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں لڑو نہیں۔ انہوں نے کہا محمد آ گئے، جا محمد جا امین۔ تو آپ نے ایک چادر لی اور اس کے چاروں کونوں بڑی قوموں کے سرداروں کو پکڑایا، اور اس میں حجر اسود رکھا، اور اس کو وہاں پہ اس کی تنصیب فرما دی۔ تو یوں یہ کعبہ جو تھا، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ ابراہیمی انداز پہ رکھیں، جو مشرکین نے اس کو شرط کو قبول نہ کیا۔ پھر ہسٹری آپ جانتے ہیں، 60 ہجری میں 61 سانحہ کربلا ہو جاتا ہے، امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ میں بے سکونی کا عالم ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو شیر اسلام ہے،
جو حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ کون زبیر بن عوام؟ کہ جو حضور کے پیچھے چلا کرتے تھے کہ کوئی حضور پہ حملہ نہ کر دے، اور آپ نے کہا حواری یہ رسول ہیں، یہ عیسیٰ کی طرح میرے صحابی ہیں، جیسے عیسیٰ کے صحابہ میں سے لوگ تھے، اور یہ پہلا بچہ ہے۔ اور مکہ والوں نے، یہودیوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے جادو کر کے مسلمانوں کی اولاد بند کر دی، تو خدا نے عبداللہ بن زبیر کو پیدا کر دیا، تو سارے صحابہ نے جشن منایا کہ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے یہودیوں کا جادو شادو کوئی نہیں چلا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم المرتبت شخصیت، جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، جن کا اسلام میں حسین ابن علی کی طرح، ان سے تو درجے میں کم ہے، لیکن ان کی بہادری کا برکف ایک جو ہے ثبوت ملتا ہے۔ انہوں نے 685 عیسوی میں اسے دوبارہ ابراہیمی طرز پر جو ہے وہ تعمیر کرا دیا، پھر اس کے دوبارہ دروازے لگا دیے، اور چھت تو شاید نہیں گرائی، یعنی کہ اس کا میکسیمم جو سٹائل تھا وہ حضرت ابراہیم کی اور رسول اللہ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ پھر 693 عیسوی میں حجاج نے، میں بدبخت کہوں کیا کہوں، اسلام کی ہسٹری ایسی ہے کہ اس نے آ کر اس کو یہ ناپسند گزرا، تو اس نے حضرت کو جب شہید کر دیا تو اس نے کعبہ کی عمارت بھی گرا دی، اور اس نے پھر قریشی طرز پر اس کو تعمیر کر دیا، اور اس نے اس میں 3 پلر جو ہیں وہ کھڑے کر دیے، اور ایک چھت بھی اس کا بنایا۔ اب ریسنٹ جو کعبۃ اللہ ہے، خدا ہمیں ان دیدہ نظروں سے دکھائے، اور اس میں المونیم کی ایک سیڑھی بھی لگائی گئی ہے، اور اس کی دیواریں جو ہیں بڑی چوڑی قسم کی بنائی گئی ہیں۔ 5 قسم کے پتھر استعمال کیے تھے حضرت ابراہیم نے، یہ بات میں بتانا بھول گیا تھا۔ تو یہ وہ کعبہ ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے۔ یہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ دنیا میں جتنے معبد بنے ہیں، جیسے عیسائیوں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی حضرت داؤد نے بنایا تھا، اور انجیل اور تورات میں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے مصر سے کاریگر منگوائے، فلاں ملک سے سندل کی لکڑی منگوائی، اور 6 ماہ تک تعمیر ہوتی رہی۔ تو اسی طرح دنیا کے جتنے کلیسا ہیں وہ بھی قابل احترام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان کی عظمت کا، ان کی بے حرمتی مت کرو، اور یہ مقام تو سب سے دنیا کا فائق مقام ہے، جہاں پہ ایک نماز لاکھ نماز کے برابر جو ہے کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری مسجد میں پڑھو گے تو 50,000 کا تمہیں ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کعبہ کی عظمت کو بھی ہمارے دلوں میں اجاگر رکھے۔ آخری بات یہ کہ حضور نے ایک دفعہ کعبے کو دیکھ کر کہا کہ اے بیت اللہ الحرام، جیسے تیری عظمت ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم، مسلمان کی عزت اور عظمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کعبہ کی عظمت والے انسان بنو، نہ کہ درندے اور وحشی اور جو ہے بے ترتیبے اور جو ہے بے تربیتیں بنو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئندہ نشست میں حاضر ہوں گے، انتظار فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔